1986 اور 2007 میں شہید بی بی وطن آئیں تو ہم نے پورے ملک کو متحرک کیا تھا. یہ آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں لانگ مارچ کسی ایسے ہی منصوبہ بندی کرنا ہوگی کہ جیسے 1986 اور 2007 میں شہید بی بی کی آمد پر کی تھی. مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، تاہم جدوجہد ذاتی اناد کے بجائے جمہوری اداروں کے استحکام کی جدوجہد کے لیے ہونا چاہیے. ہم نے سینٹ انتخابات لڑے اور سینیٹر اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے نہیں آئے. یہ آصف علی زرداری کا گلہ تھا. میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے؟ آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، میں نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا. نواز شریف اگر جنگ کے لیے تیار ہیں تو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کا معاملہ، آپ کو وطن واپس آنا ہوگا. میں جنگ کے لیے تیار ہوں مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے. آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں. میں نے پارلیمان کو اختیارات دیے. میں نے 18ویں آئینی ترمیم اور NFC منظور کیا جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا دی گئی. میں نے پارلیمان کو اختیارات دیے. میں نے 18ویں آئینی ترمیم اور NFC منظور کیا جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا دی گئی. ہم اپنی آخری سانس تک جد و جہد کے لیے تیار ہیں. اسمبلیوں کو چھوڑنا عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے. ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں. ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا. یہ ناظرین وہ اہم اپڈیٹس تھیں جو آج PDM میں ہوئی. ابھی کچھ ہی دیر بعد PDM کی پریس کانفرنس بھی ہوگی، وہ اپنے موقف بیان کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن سے جو استعفوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی، اور اب اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ ہے اس معاملے پر کہ الیکشن کمیشن استعفے دیں. ہمارے ساتھ فون لائن پر جو مہمان ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا جاؤں. رانا محمد افضل صاحب ہے، رہنما مسلم لیگ نون، ممبر آف پنجاب اسمبلی. ان کے ساتھ جمیل من صاحب ہیں، رہنما پاکستان پیپل پارٹی سے اور NA 136 سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. عمر فاروق صاحب ہیں اپنا موقف دینے کے لیے، رہنما تحریک انصاف سے، ممبر پنجاب اسمبلی سے. السلام علیکم تمام مہمانوں کو. اچھا رانا افضل صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. PDM کا جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن زرداری کے جو بیانات سامنے آئے وہ آپ نے بھی سنے. تو اب آگے آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر یہ زرداری صاحب اگر نہیں استعفے دینے پر آتے تو آپ کا پھر اگلا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ابھی تو اعلامیہ جاری ہونا ہے، اس میں جو بات ہوگی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ متفقہ طور پہ ہو. ہر جماعت کا اپنا ایک لائحہ عمل، اپنا نظریہ ہے. مسلم لیگ نون کا ایک اپنا نظریہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فاشس اور نالائق حکومت کو گرانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرنا چاہیے. ہمارا موقع بھی ہے کہ لانگ مارچ بھی ہو اور ریزائن بھی کرنا پڑے. ہر پارٹی کی اپنی اپنی لائن ہے، اس میں دیکھیں لیڈرشپ کیا کرتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ریزائن کرنا چاہیے اور بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہو کر اس حکومت کو گرائیں. اب جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون عوام کی ترجمانی کر رہی ہے اور ہم سب سمجھ رہے ہیں. اور جو بندہ بھی اس وقت عوام کی سوچ یا رائے کے خلاف جائے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن رانا افضل صاحب یہاں پر مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اگر پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کا اتنا دارومدار کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح پہلے سینٹ کے الیکشنز پہ پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے، انہوں نے کہا ہم سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ لڑیں گے، پھر آپ کی بھی مجبوری بن گئی سینٹ کے الیکشن لڑنا. اس میں اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ تمام ڈیموکریٹک قوتیں جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا جائے. پیپلز پارٹی کی ایک حقیقت ہے، گورنمنٹ ہے، قومی اسمبلی میں جو نمائندے سینٹ میں، تو جب یہ سب جماعتوں نے مل کر PDM بنایا تھا تو اس میں بات سننی بھی پڑتی ہے، کہیں آپ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، ماننی پڑتی ہے تاکہ آگے چلا جائے. افضل صاحب آپ کو ہوتی ہے. اب دیکھیے لیڈرشپ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہمارا جو جماعت کا موقع اس میں ڈرائنگ کیا جائے اور لانگ مارچ کیا جائے اور دوسرا کہ گورنمنٹ جو ہے ایجوکیشن کی جائے.
افضل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں آپ کی بات سنی گئی؟ نہیں ڈیفینیٹلی وہ تو ساری جماعتیں اس وقت اس بات پہ اتفاق کر رہی ہیں کہ ریزگنیشن ہونی چاہیے. اب پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اختلاف کر رہی ہے. تو اب یہ لیڈرشپ دیکھیں کیا اس کا حل نکلتا ہے, وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. رائٹ. جمیل مان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح افضل صاحب نے کہا کہ تمام جماعتیں ریزگنیشن مانگ رہی ہیں لیکن آپ نہیں دینا چاہ رہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہونے کے باوجود آپ تمام جماعتیں جب چاہ رہی ہیں کہ استعفے دیے جائیں تو آپ پھر کیوں اس چیز پر ایگری نہیں ہو رہے ہیں؟ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بالکل جمہوری اسٹیٹمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک موقف ہے کہ پہلے ہمیں باقی آپشن جو ہے وہ پہلے استعمال کرنا چاہیے. لانگ مارچ کا ہے, دھرنے کا ہے, یہ تو استعفے جو ہے یہ تو بالکل اینڈ پہ ہونے چاہیے. اور دوسری بات میں اس کی مثال دوں گا, 2007 میں جب مختلف جماعتوں نے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور محترم میاں نواز شریف صاحب بی بی کو منانے کے لیے گئے تھے کہ آپ بائک آؤٹ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جماعت اسلامی نے بائک آؤٹ کیا تھا, تحریک انصاف نے بائک آؤٹ کیا تھا, لیکن محترمہ نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں اسمبلیوں میں آنا چاہیے. جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر رہ کے اپنی لڑائی لڑیں, وہی مناسب فورم ہے. باقی صاحب کا ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت 2007 میں جب میاں نواز شریف صاحب بی بی کو منانے گئے تھے, بی بی صاحبہ نے ان کو کنوینس کیا میاں نواز شریف صاحب کو, اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے بدماش لیڈر کو پیپلز پارٹی کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے صدارت بھی چھوڑنی پڑی اور ملک بھی چھوڑنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اچھی اسٹریٹجی ہے. ہمیں اگر لڑنا ہے ان قوتوں کے خلاف جو جمہوریت کے خلاف ہے تو ہمیں میدان میں آنا پڑے گا, ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا, ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. تو یہ ہمارا موقف ہے. لیکن جمیل صاحب جو آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کا کیا کہیں گے آپ؟ جمیل صاحب جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر آپ کے, اگر وہ پاکستان نہیں آتے تو کیا صرف جو نمائندے ہیں یا جو پارٹی کے کارکنان ہیں صرف وہی جیلوں میں جائیں گے؟ جی آپ سے کی ہے. دیکھیے جو کارکن ہوتا ہے لیڈر کی جو کارکن ہے نا, ہم تو جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. جو پارٹی ہمیں ہماری قیادت ہمیں جو ذمہ داری دے گی, جو راستہ دکھائے گی, لیڈر کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان میں آنا چاہیے. وہ پنجاب کے مسلم لیگ کے مقبول لیڈر ہیں, وہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. وہ اگر میدان میں ہوں گے تو یہ ہماری جو تحریک ہوگی اس کو ایک بہت بڑی قوت اور جان اس سے پڑے گی, اور ہم اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈران کو پاکستان میں ہونا چاہیے. رائٹ. عمر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح جمیل صاحب نے بھی کہا کہ تمام لیڈر جو اس ٹائم آؤٹ آف کنٹری ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پاکستان میں آنا چاہیے, انہیں جنگ لڑنی چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا جو آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں زرداری صاحب نے جو بیانات دیے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ استعفوں پر ایگری نہیں ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سب مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بہت سی کلیئر نہیں سنائی دی کیونکہ میں ذرا رستے میں تھا. اور آپ کے کویشچن پہ میں آتا ہوں. دیکھیں یہ نون لیگ تو اچھے نہیں, یہ پرانا وتیرہ ہے. یہ ان کے لیڈران جب بھی مشکل کی گھڑی آتی ہے اس قوم کے اوپر, یا وہ اپنی ان کی کرپشن کا احتساب ہونا ہوتا ہے, وہ مکمکا کر کے باہر چلے جاتے ہیں. یہ صاحب کا بھی آپ کو پتا ہے کہ 99 پہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. اور جب ان کی ڈیل ہوئی NRO لیا اور یہ لوگ واپس آ گئے میدان کے اندر, صرف عوام کو الو بنانے کے لیے انہوں نے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. مجھے بتائیں ان کا ایجنڈا کیا ملک کی بہتری ہے؟ کیا ان کا ایجنڈا جب سے پی ٹی اے کی ہماری حکومت آئی ہے یہ تب سے یہ بات نہیں کر رہی ہے جعلی اسمبلی ہے, اسی اسمبلی سے یہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اسی جعلی اسمبلی سے یہ سارے جو ان کے ایم پی ایم ایل اے سیلریاں بھی لے رہے ہیں, اور اسی جعلی اسمبلیوں سے یہ جا کے بات بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کا دیکھیں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. یا تو یہ حکومت ہماری ہے یہ اسمبلی میں نہ آتے تو ہمیں اسی نے استعفے رکھ دیتے کہ یہ ہمیں الیکشن قبول نہیں ہے تو
ٹھیک ہے ہماری پارٹی بھی یا لوگ بھی قوم بھی دیکھتی کہ ہاں یار یہ لوگ رائٹ پہ ہے. لیکن دیکھیں میں یہ پی ٹی اے یہ پیپلز پارٹی کی پولیٹکس کو داد دیتا ہوں. زرداری صاحب نے جو اپنے پتے کھیلے ہیں ان لوگوں کو ان نون لیگ والوں کو زرداری صاحب نے اپنی انگلی پہ نچایا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے سینٹر بھی بنا لیے اور گیلانی صاحب اسلام آباد سے منتخب بھی کروا لیے. اور یہ دیکھیں یہ ان کی پولیٹکس ہے نا. لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی یہ اصل میں اپنے اندر جو ان کا ایک عروج یا ان کی حکومت گئی ہے ان کو واپس اپنی حکومت چاہیے. یہ صرف حکومت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, کسی کے بھی جا کے پیر پکڑ سکتے ہیں. کیونکہ آج دیکھیں انہوں نے آج 30 سال کے بعد دیکھیں یہ 30 سے 40 سال میں مختلف طریقے سے اقتدار ہے. کبھی پنجاب میں ابھی کنٹینیو 10 سال سے یہ پنجاب میں تھے. مجھے بتائیں یہ کس چیز کا عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا 10 سال میں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, کیا یہاں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا, کیا روڈز بن گئے تھے, کیا بڑا ملک ڈیولپ ہو گیا تھا, چھوڑ کے کیا گئے ہیں. جب کاف لیگ کی حکومت گئی تھی تو 100 بلین سے اوپر پنجاب یہ لوگ گئے ہیں تو 700 ارب کا مقروض چھوڑ کے گئے ہیں. بہت سے چیک باؤنس ہوئے تھے. کیا چھوڑ کے گئے ہیں اور کس چیز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی اے کو تو یہ 5 سال ویٹ کریں. جو ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے عوام کی بات کریں, اسمبلی کے اندر بات کریں جس سے ایک جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں ہوا کہ اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو یہ احتجاج شروع کر دیں. یہ لوگوں کو آپ دیکھیں نا یہ نہیں چاہتے نا کہ عمران خان جس ویژن کے اوپر چل رہا تھا اور دیکھیں خان صاحب نے آتے ہی جس طریقے سے خارجی محاذ پہ اپنا پاکستان کا لڑا ہے, کشمیر کا کیس لڑا ہے. مجھے بتائیں کیا ہسٹری میں اس طریقے سے کیس کو فائٹ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کی قدر بڑھ چکی ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ کوئی بھی ویسٹ کے ملک ہو, وہاں پہ اب پاکستان ایک پرائرٹی پہ ہے, پاکستان کی بات کو سنا جا رہا ہے. تو یہی چیز ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چبھ رہی ہے کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اب انڈسٹری بھی چل پڑی ہے. فیصلہ آباد کی پاور عمر صاحب مجھے یہاں پر یہ بھی بتائیے گا, عمر صاحب میرا سوال سن لیں, مجھے یہاں پر یہ بھی بتائیے گا. جی مریم نواز صاحبہ نے جس طرح فرمایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اگر وہ سب سے بڑی جماعت ہے تو اسے پیپلز پارٹی کا اتنا سہارا لینے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو یہی تو بات ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں یہی تو بات ہے. یہ اصل میں اکیلے کچھ کر نہیں سکتے, اکیلے ان کے پاس عوام ان کا اصل اصلیت جانتی ہے اور یہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے. یہ پنجاب کے اندر تو صرف رہ گئی ہے, ٹھیک ہے پنجاب کے اندر ان کے پاس سیٹیں ہیں. مجھے بتائیں سندھ میں ان کے پاس کیا, پی ٹی اے آج وفاق کی جماعت ہے, سندھ میں بھی ان کی سیٹیں ہیں, کھیتی میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور الائش کی حکومت بلوچستان میں ہے. نون کی حکومت تو ہمیشہ پنجاب سے ہی یہ لوگ پنجاب کا ہی نعرہ مارتے رہے ہیں اور آج پنجاب کی عوام جاگ چکی ہے. پنجاب کی عمر صاحب آپ کا موقف آ گیا, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. حالات ضرور ہے, حالات مشکل ہے, لیکن جس سچویشن میں ہمیں حکومت ملی ہے اسی سچویشن کے مطابق ہی ہم ملک کو لے کے آگے جا رہے ہیں. عمر صاحب آپ کا موقف آ گیا, آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. افضل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے عمر صاحب کی بات پر, جس طرح انہوں نے کہا کہ شروع دن سے یہ جعلی حکومت کا جو شور ہے وہ مچاتے آئے ہیں, تو پھر اسی جعلی اسمبلیوں میں الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو پتا ہے ان کی حکومت ہے, پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ کس کی حکومت ہے. یہ تو پپٹ ہے, یہ ایک جعلی اور سلیکٹڈ حکومت ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. آپ یہ خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں, آج ملک سے پوری دنیا میں پاکستان تنہا ہے. یہ کبھی ابو ظبی کے ولی عہد کی کارروائی کرتے ہیں, کبھی سعودیہ کے, آج دونوں ان کے خلاف ہیں. چائنا آپ پہ اعتبار نہیں کرتا, امریکہ آپ کی مدد نہیں کرتا, ملائیشیا کو آپ نے رول ماڈل قرار دیا وہ آپ سے ناراض ہے, ترکی آپ سے ناراض. انہوں نے ملک کو تنہا کر دیا ہے, انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. جب میاں نواز شریف آئے تھے اس وقت ملک کی جو صورتحال تھی اس وقت 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, لوڈ شیڈنگ ختم کی, ترقی کا پہیہ چلا, لوگوں کو روزگار ملا. آج بند ہے. آج ہلی بازی کا ایک دن کی روٹی کمانا قیامت سے کم نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھے جو بے روزگار ہو چکے ہیں, جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, یہ لوگوں کی سوچوں کو چہرے بٹھا رہے ہیں.
मीडिया पे कंट्रोल किया हुआ है। ये कह रहे हैं पार्लियामेंट बात करें, दुनिया ने देखा कि सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ, जमहूरी कुत्तों को किस तरह इन्होंने जो है शिकस्त दी। देखिए वो सामने की बात है, क्या वो रिजेक्टेड थे? यही मियां नवाज शरीफ कहता है कि वोट को इज्जत दो, ऐसे कुछ नहीं होगा। अब तो ये बात सामने आ चुकी है कि ये जो टोला है ये मुल्क को तबाह करने के लिए आया है, मुल्क को तबाह कर रहा है, ना इन्हें कुछ पता है हुकूमत चलाने का। और आज जिस तरह महंगाई है, जिस तरह बेरोजगारी है, जिस तरह सनत आपकी तबाह हो चुकी है। आप कहते हैं कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री चली, भाई वो कोविड की वजह से इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों से उनके जो फैक्ट्री बांधी उसकी वजह से आपको ऑर्डर मिले हैं, वो भी आप बंद हो रहे हैं क्योंकि आपने बिजली की इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी वह गवर्नमेंट है जिसका हर हफ्ते कोई स्कैंडल आता है। कभी वो मेडिसिन में स्कैंडल आ रहा है, कभी वो पेट्रोल में आ रहा है, कभी एलएनजी में आ रहा है, कभी आटे का स्कैंडल आ रहा है। अफजल साहब आपको बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये इस काबिल इन्हें किस मुंह से कहते हैं कि हम मुल्क को संवार रहे हैं। अच्छा अफजल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात के साथ है? जी बिल्कुल अवाम हमारे साथ है, क्योंकि मुस्लिम लीग लोगों की सोचों के तर्जमान है। मुस्लिम लीग ने जो मौक़िफ़ लिया है वो हक से है। हमने लोगों को सिर्फ जुबानी दावे नहीं किए, हमने करके दिखाए हैं। इन्होंने क्या किया है? तो अफजल साहब फिर आपको अफजल साहब मेरी बात सुनिएगा जरा, छोटी सी बात करूं। जी जी। इन्होंने तो 2.5 साल में ले लिए, इन्होंने क्या लंगर खाने खोल रहे हैं, लोगों को भीख पे लगा रहे हैं। ये इनके पास कोई विजन ही नहीं है। चले अफजल साहब मुझे ये बताइएगा, अगर पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात के साथ है तो फिर तो आपको अकेली पार्टी को ही सड़कों पर निकल आना चाहिए, लॉन्ग मार्च करना चाहिए, धरने देने चाहिए। फिर आप ये पीडीएम की जमात के साथ क्यों इतना अटैच होकर रह गए हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते? क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं है। देखिए ये मौलाना के मदरसा के बच्चे हैं, उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अवामों तस्लीम पे फैसले होते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम मुतहद रहेंगे। इनकी कोशिश है, एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश है, पीटीआई गवर्नमेंट की कोशिश। इस तरह इनमें दरार पड़े, दरार नहीं पड़ेगी, इनको आप कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और कोई पोलिटिकल कोर्स इंशाअल्लाह। राइट। जमील साहब आप बताइएगा, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने वीडियो लिंक के जरिए पैगाम दिया पीडीएम के इजलास में, नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जंग लड़नी है तो पाकिस्तान आपको आना होगा। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएगा वापस? अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं उमर साहब जमील साहब से पूछ रहे हैं। पाकिस्तान के मकबूल लीडर नहीं है, पंजाब में सबसे ज्यादा चुकी है। अफजल साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मेरा सवाल जमील साहब से था। और अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ बंदा पाकिस्तान जेल जाने के लिए आ जाता है, इंशाअल्लाह ताला आएंगे। उनका देश के जो मसले हैं और जो वो बेहतर समझेंगे इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। ये तो जमील साहब जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा एक बयान दे दिया। ये वही मिसाल आती है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो हमारे इस्तीफे उनके सामने पड़े होंगे। नहीं इस तरह नहीं है, इस तरह ये आप इसको दोनों के जान को ना करें। ये तो देखिए अपनी अपनी हर पार्टी की अपनी राय है। हमारी राय के मुताबिक जो है मियां साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए। आपने देखा जब मियां साहब को सजा हो गई थी और वो अपने बेटी के साथ पाकिस्तान आए और अपनी गिरफ्तारी दी, मैं नहीं समझता कि मियां साहब रुकेंगे। वो आएंगे, हमें उम्मीद है कि वो आएंगे। जब लोग वो आएंगे तो इस तहरीक में बहुत ज्यादा जान पड़ेगी। जमील साहब यहाँ पर तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान में नहीं आ रहे, इसहाक डार साहब पाकिस्तान में नहीं आ रहे, मियां साहब फिर किस तरह आ जाएंगे? मियां साहब के कारकुन है इसहाक डार साहब, इसहाक डार को कम से कम सेनेट के इलेक्शन के लिए तो पाकिस्तान में आना चाहिए था। वक्त आ गया है कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हर इदारे का अपना रोल है, जो आइन तब्दील किया है उस रोल के मुताबिक हमें अपनी अपनी हुदूद पे रहना होगा। ये जंग हमें लड़नी पड़ेगी। हम पार्लियामान, देखिए पार्लियामान सुप्रीम एक इदारा है हमारा, बाकी सारे इदारे उसके अंडर हैं। लेकिन आज बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे इदारे पार्लियामान से अपना ऊपर करने के लिए आइन को तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जंग जो है जितनी
جمہوری قوتیں ہیں جن کا یقین اور ایمان جمہوریت پہ ہے، آئین کی بالادستی پہ ہے، ان کو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے، آئین کی حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان میں ہونا چاہیے، اپنی عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. عوام کے ساتھ سے جتنی دیر تک ریلیشن نہیں ہوتا، عوام کچھ فیصلے نہیں کر سکتی، ہمیشہ لیڈ سے ہے وہ رابطہ دکھاتے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ یہ جو چیزوں کا ہمارا آپشن ہے یہ دل آخر سے ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جنگی عظیم میں جب بہت بڑا مسائل ہو گئے، امریکہ آنے سے آ گیا تو اس نے جاپان سے بم مار دیا تھا. وہ تو آخری آپشن ہے، وہ تو بم کی طرح ہے. اسیفے جو ہے اس سے اسمبلیوں سے باہر جانا، پارلیمان سے باہر جانا، یہ اس تحریک کا حل نہیں ہے، اس لڑائی کا حل نہیں ہے. لڑائی ہمیں ہر طرف سے لڑنی پڑے گی، سڑکوں میں لڑنی پڑے گی، پارلیمان میں لڑنی پڑے گی، سینٹ میں لڑنی پڑے گی. ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. رائٹ. جمیل صاحب، میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. عمر صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن جمیل صاحب آپ پہلے مجھے بتائیے گا، الیکشن کمیشن جب فیصلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حق میں آ رہا تھا تو تب الیکشن کمیشن ٹھیک تھا. پی ڈی ایم کی طرف سے ایک دھرنا بھی دیا گیا الیکشن کمیشن کے باہر فورن فنڈنگ کیس کو لے کر. اس کے علاوہ جب یہ سینیٹرز کے الیکشن ہوئے اس میں سینیٹرز یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بن گئے سینیٹرز. اس کے بعد جب دوسرے چیئرمین سینٹ کی باری آئی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بازی لے کر، تو اب حکومت مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں ان سے استعفے کا. تو پھر آپ ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کا الیکشن ہو، پی ٹی آئی کا الیکشن ہو، مسلم لیگ نون کا الیکشن ہو یا کسی جماعت کا الیکشن ہو، ہمیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ہم بالکل غیر ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں یہ دباؤ میں آتے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی اس میں اپریٹلی پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. وہ غیر جانبدار فیصلے کرنے میں ناکام رہا ہے، وہ استعمال ہوا ہے. کیا یوسف رضا گیلانی کی ہمارا الیکشن کمیشن ہو جو اپنے فیصلے کرنے جانتا ہو اور جو اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا جانتا ہو. فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ تو بہت پہلے، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جمیل صاحب، اسے چھوڑ دیں. جمیل صاحب فورن فنڈنگ کیس کا بھی اس میں ایشو ہی نہیں ہے، اسے آپ سیپریٹ ہی رہنے دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ دباؤ میں پریشر میں آ کر یہ کیس الیکشن جو ہے جتوائے گئے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی دفعہ بھی کیا دباؤ تھا؟ کیا الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے یوسف رضا گیلانی کو جتوایا؟ نہیں، وہ تو جیتے ہیں نا، وہ تو جیتے ہیں. اب دیکھیں نا میری بات سنیں، جب پوری قوم نے دیکھا کہ جو انسٹرکشن آئی تھی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کہ آپ نے کھانے کے اندر کرنا ہے، اور یہ نہیں لکھا گیا تھا نام پہ کرنا، یہ کھانے کے اندر ہی نام ہے نا، جہاں پہ ہمارا اسٹینڈ یہ تھا کہ کھانے کے اندر باہر ہے تو وہ نل اینڈ وائٹ ہونا چاہیے، وہ اس کو کینسل ہونا چاہیے. جب کھانے کے اندر ہے تو اس کو زبردستی اور دن دہاڑے اس الیکشن کو چوری کیا گیا، بلکہ ڈاکہ ڈالا گیا. آپ کس چیز کے خلاف ہیں؟ چلے رائٹ، ٹھیک ہو گیا. عمر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. جس طرح جمیل صاحب نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ووٹوں کے ذریعے جیتے ہیں، تو کیا چکر ہے صادق سنجرانی صاحب پھر ووٹوں سے نہیں تو کس چیز سے جیتے ہیں؟ سوری دوبارہ کوشچن کرے ذرا، مجھے سنائی نہیں دیا. عمر صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جمیل صاحب نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹرز کا جو الیکشن جیتے ہیں وہ اپنے ووٹوں کی بیس پر جیتے ہیں، لیکن صادق سنجرانی جب چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں تو وہ کس چیز پر جیتے ہیں کہ انہیں ووٹ نہیں ڈلے؟ یہ تو دیکھیں نا جی، یہ تو نوشہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنے ووٹوں سے جیتے ہیں. دیکھیں اگر ان کو یہ سارا ووٹوں کا چکر تھا جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ الیکشن جب خان صاحب ہماری پارٹی کے جو لیڈر ہیں خان صاحب عمران خان، انہوں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے کہ شو آف ہینڈ کر لیں، اوپن بیلٹ پہ الیکشن کر لیں. وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اور جبکہ میثاق جمہوریت میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا دونوں پارٹیوں نے کہ ہم لوگ اس چیز کو جو انشور ہے الیکشن میرٹ کے اوپر ایمانداری سے اس کو انشور کروائیں گے فیوچر میں. اب وہ سٹیپ خان صاحب نے لیا ہے، تب بھی خان صاحب نے سپورٹ کیا تھا اس پوائنٹ آف ویو کو. اب خان صاحب نے بھی تو سٹارٹ میں یہی کہا ہے نا کہ اوپن بیلٹ پہ الیکشن کریں تاکہ پتہ لگے گا جو ہاؤس ٹریڈنگ ہے یا جو بھی بندہ بک رہا ہے، اگر کوئی بندہ غلط ووٹ کاسٹ کر رہا ہے پارٹی کے خلاف جا کے، تو یہ کیا پھر انہوں نے خان صاحب کے سے کیوں نہیں متفق ہوئے؟ اس لیے
کہ انہوں نے ہی 2 نمبری کرنی تھی اور انہوں نے ہی 2 نمبری سے اپنے آدمی کو یا گیلانی صاحب کو سینٹ کا چیئرمین منتخب کروانا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب جو کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ روئیں گے، تو آج یہ رو تو رہے ہیں. تو خان صاحب نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، تو آج یہی تو کہہ رہے ہیں. اب جو بات آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر سوال کر رہے تھے، تو خان صاحب تو اسی بات کے اوپر ان کو کریٹیسائز کیا ہے نا کہ وہ میرٹ کے اوپر الیکشن کرائیں، ہر چیز کو اکاؤنٹیبل بنائیں، نہ ہارس ٹریڈنگ ختم کی جائے. تو شو آف ہینڈ یا اس چیز کو جب سپریم کورٹ کی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انشور کروانا الیکشن کمیشن کا کہ جو الیکشن ہے پوری ایمانداری سے کیے جائے، تو یہ اس میں ظاہری بات وہ ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کا جو چیئرمین ہے وہ ضرور جو ممبر ہے سارے وہ ریزائن کرے. تو دوسری بات ہے جو نواز شریف کی آپ بات کر رہے تھے ان کے لیڈران، یہ لیڈران کبھی بھی پاکستان میں نہیں آئیں گے. جب ان کا NRO ہوگا تب ہی پاکستان میں آئیں گے، کیونکہ یہ ایکچولی میں یہ لیڈر نہیں ہے. یہ جس کی گود میں اور جن کے خلاف آج باتیں کر رہے ہیں یہ انہی کی گود میں بیٹھ کے تو لیڈر بنے ہیں. جب پہلی دفعہ وزیر خزانہ کس نے بنایا، وزیر اعلیٰ کس نے بنایا، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر تک کہاں گئے، 2013 میں کیا ہوا، یہ آپ کو سب پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. تو آج کس چیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ میں یہ پیپلز پارٹی کی اسٹرگل کو بھی داد دیتا ہوں. میں یہ زرداری صاحب نے میں اس بات سے بالکل سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں جمہوری اسٹرگل کریں. جمہوریت میں ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر رہ کے اس کی رسپیکٹ اور اس کی آنر کو میں سمجھتا ہوں ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے. اور 5 سال جو ہمیں عوام نے دیے ہیں ہمیں موقع ملنا چاہیے. جب 5 سال کے بعد میں عوام کے اندر جائیں گے تو رزلٹ سامنے آ جائے گا کس نے کیا ہے. رائٹ. عمر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف آزاد جو ادارے جو آزاد ہیں ان کے حق میں ہیں، اگر الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ادارہ آپ کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی ایکشن کرتا ہے تو پھر آپ استعفے ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں، سینٹ کا الیکشن جیت لیا ہم نے، لیکن اب بات وہی ہے جو فرسٹ ڈے سے خان صاحب کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ میں بھی جو ایک سمری بھیجی گئی تھی اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی ایک رائے مانگی گئی تھی. الیکشن کو جو اگر اوپن بیلٹ پہ ہو جائے تو کم سے کم اس پہ یہ تو ہوگا کہ میرٹ انشور ہو جائے گا، جس کے جتنے MNA جس طرف ہے جس پارٹی سے ہیں ان میں ہاؤس ٹریڈنگ نہ ہو، کو بندہ ایک دوسرے MNA کو خرید نہ سکے. تو اس میں کیا غلط کہا تھا؟ پھر سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی الیکشن کمیشن کو کہ یہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر جو بھی کرنا ہے وہ کرے تاکہ اس چیز کو انشور کرے کہ الیکشن قانون کے مطابق. سپریم کورٹ کا تو یہ بھی حکم تھا کہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے اسے لے کر سامنے آئے تاکہ کوئی بدمزگنی نہ ہو سکے، صاف اور شفاف الیکشن ہو. یہ ہمارے خان صاحب نے تو یہ بات پہلے بھی کہی تھی، ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہونی چاہیے. تو یہ الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے نا ڈیمانڈ سارا کچھ. رائٹ. جمیل صاحب آپ بتائیے گا چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ شک آپ کے موجود تھی کہ شو آف ہینڈ الیکشن کروائے جائیں. جب چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ کا یہ شک موجود تھی تو پھر اس بار سمجھ نہیں آئی بات کہ آپ کو اس پہ اعتراض کیا تھا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسم چلی ہے جب پچھلے سیانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے PDM کی جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے وہ الیکشن سارا مینج کرنا تھا PTI نے، گورنمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے، تو انہوں نے وہ شو آف ہینڈ نہیں ہونے دیا. اب یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوال تو نہیں کیا، لیکن ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے آج کل بچیاں 3-4 روز سے سیکٹریٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ ہیلتھ ورکرز کی میں بات کر رہا ہوں. میں کل وہاں سے گزرا، یقین کریں میرا رونا نکل گیا کہ یار یہ گورنمنٹ جب پچھلی حکومت کے دور میں یہی بچیاں روڈز پہ تھی، ہماری ہیلتھ ورکرز سڑکوں پہ تھی، تو یاسمین راشدہ صاحبہ وہاں پہ جا کے بڑے بڑے ان کے ساتھ جدید کر رہی تھی. آج کہاں چلے گی یاسمین راشدہ صاحبہ؟ ان کو ان کا ہاتھ کیوں نہیں دے رہی؟ ان کو ریگولرائز کیوں نہیں کر رہی؟ ان کو اچانک ٹرمینیٹ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو ہماری بچیاں ہیں وہ دن رات وہ ندیاں کراس کر کے ہمیں ویکسینیشن کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں. بھارت کے ساتھ یہ
بات آ رہی ہے. اس مسئلے کو بھی میں ایجوکیٹ کروں. چلیں جمیل صاحب, آپ نے اگر اس مسئلے کو اٹھایا ہے تو میرا خیال ہے عمر صاحب سے حکومت کے خلاف باتیں کر رہے تھے. چلیں جمیل صاحب, آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, عمر صاحب سے اس پہ رائے لے لیتے ہیں. عمر صاحب, کیا رائے ہے آپ کی جمیل صاحب نے جو بات کی ہے؟ عمر صاحب, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اسی لیے میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ شاید. عمر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال ہے عمر صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ہمارا رابطہ ممکن ہو جائے. اچھا جمیل, سوال ضرور ان سے پوچھیں. جی جی, میں میری قوم کی بچیوں کا سوال ہے. جی جی, میں ہمارا رابطہ عمر صاحب سے ہوتا ہے تو ہم دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا, اگر پی ڈی ایم, جس طرح زرداری صاحب نے آج پی ڈی ایم کی مشاورت میں اعلان کیا کہ استعفے نہیں دیں گے, تو اگر پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہو جاتی ہیں تب پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا, پھر کیا لاہے عمل ہوگا اگلا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی نہ الگ ہونے والی بات ہے, نہ کسی کو یہ خوش فہمی میں رہنا چاہیے کہ اس طرح جماعتیں علیحدہ ہو جائیں گی. یہ انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی اور جمیل صاحب, آپ کو اس چیز کا ضرور آئے گی, کنسنسس کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ. جمیل صاحب, آپ کو اس چیز کا میرے خیال سے زیادہ پتہ ہوگا کہ جس طرح سینیٹر کے الیکشن ہونے سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو صاحب کو جاتی عمرہ میں بلایا اور بلا کر ان سے 2-3 گھنٹوں کی میٹنگ کی, اور اس میں انہوں نے منانے کی کوشش کی بلاول بھٹو صاحب کو کہ ہم سینٹ کے الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن جب بلاول بھٹو اس چیز پر نہیں آئے, انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن لڑیں گے. مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان جو ان کی جماعتیں تو بضد تھی کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. جب بلاول بھٹو کی طرف سے بیان آیا کہ ہم سینٹ کے الیکشن لڑیں گے تو پھر ان دونوں پارٹیوں کو بھی مجبوراً الیکشن لڑنا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے. آج دیکھیں, سینٹ میں ہماری اکثریت ہے, وہ ایسا بات ہے کہ ہماری اکثریت کو غیر قانونی گنڈوں سے اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن آج ہم سینٹ میں ہماری مرضی کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا جو عوام کے حقوق کے خلاف ہو, عوام کے لوگوں کے خلاف ہو, وہ قانون ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم سینٹ کا الیکشن نہ لڑتے تو ان کا تو کچھ نہیں جانا تھا, نقصان ہمارا ہونا تھا, ہماری قوم کا ہونا تھا. آج اس کو روکنے والا کوئی نہ ہوتا. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں جنگ ہر فورم پہ لڑنی چاہیے, پلیٹ فارم پہ لڑنی چاہیے. یہ سینٹ بھی ایک پلیٹ فارم تھا. آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں, آپ کسی کے الیکشن دیکھیں, سندھ کا الیکشن دیکھیں, پنجاب کا ڈھکا کا الیکشن دیکھیں, اسی الیکشن نے گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا ہے اور دیکھا کہ یہ انہوں نے سارے الیکشن آ رہے ہیں. پنجاب میں بھی آ رہے ہیں, چٹی میں بھی آ رہے ہیں اور سندھ میں بھی آ رہے ہیں. تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ اس گورنمنٹ کو اگر ان کی اتنی اچھی کارکردگی ہے تو کم از کم عوام ان کو ووٹ تو دیتے, لیکن سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. رائٹ. عمر صاحب سے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم. عمر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی, جی عمر صاحب, جمیل صاحب نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ جس طرح لاہور میں ینگ خواتین احتجاج کر رہی ہیں, دھرنا کر رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جب میں کل وہاں سے گزرا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب ہماری حکومت تھی, یہی بچیاں احتجاج کرنے باہر نکلی تھی, تب ڈاکٹر یاسمین راشد آگے ہو کر ان کو تسلیاں دے رہی تھی, ان کا ہاتھ باندھ رہی تھی. تو اب وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہاں پر ہیں؟ میری بات سنیں. اب دیکھیں نا, یہ تو ایک سیاسی بات ہوگی نا جی. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جو ایچ ایف ایم سی کی کمپنی ہے وہ تو ہماری حکومت نے نہیں بنائی. 16 سال سے اگر وہ لوگ کانٹریکٹی ہیں اور لیگلائز نہیں ہوئے, پکے نہیں ہوئے, تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے. پنجاب کی حکومت دیکھیں جس طریقے سے اور جس توازن سے آئی ایم ایف کا اور ملک کے قرضے اتنے زیادہ, 20 ارب سے ڈالر زیادہ جو قرضے ہم لوگوں نے واپس کیے ہیں, یہ بھی ایک ریکارڈ مدت میں واپس کیے ہیں. لیکن حالات مشکل ہیں. دیکھیں, ان مشکل حالات میں اگر وہ احتجاج میں گیا تھا, میں خود گیا تھا, جو وہ ایچ ایف اے, وہ ایل ایچ کی جتنے بھی تھے نا وہ کنٹریکٹی ملازم, میں خود وہاں پہ گیا ہوں, ٹھیک ہے. وہ میرے بھی بیشتر حلقے سے لوگ آئے ہوئے تھے, تو ان کو بھی یہی بات سمجھائی میں نے کہ
دیکھیں مشکل حالات ہے، لیکن یہ اوور دی نائٹ تو چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ ایک کمپنی کے ملازمین ہے. کمپنی جو 55 کمپنیز بنی وہ ہم نے نہیں بنائی، وہ یہ نون لیگ والوں نے بنائی تھی. وہ تاکہ کمپنیوں میں ڈائریکٹ جو فنڈنگ ہے اپنے جو من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے جائیں، ان سے پیسے کمائے جائیں. ان لوگوں نے ڈپارٹمنٹس کو ویک کیا. میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہوں. یہ شاید مجھ سے سینئر ہوں گے، رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب مجھ سے سینئر ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں ایز اے پاکستانی میں دیکھتا ہوں، ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں ایز اے پاکستانی بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہر منسٹری کا ڈپارٹمنٹ ویک ہے. میرا ابھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہوں، میں ایڈوائزر ہوں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا. لیکن ہر ڈپارٹمنٹ، اگر ایریگیشن کا ڈپارٹمنٹ کو میں نے چیک کیا تو 98 سے پہلے وہ ریونیو جنریٹ کر رہا تھا. ابھی اس کو 8 سے 10 ارب چاہیے اس کو ڈپارٹمنٹ کو چلنے کے لیے، اور اس کی ایک الگ سے اتھارٹی بنا دی. ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک الگ سے اتھارٹی ہے جس کے کو چیئرمین اور چیئرمین سی ایم ہے. وہ کس نے یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ سارا کچھ نون لیگ والوں نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ ان کمپنیوں کو ڈائریکٹ پیسے دیے جائیں اور اپنے طریقے سے ان پیسوں کو یوٹیلائز کیا جائے. میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں، یہ قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے لیکن یہ اوور دی نائٹ چیزیں تو بہتر نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو ٹائم تو لگے گا. جس حالات میں یہ ملک ملا ہے، اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ 2.5-3 سال بعد بھی یہی بات کر رہے ہیں. لیکن اوور دی نائٹ تو یہاں جو رول اور پروسیجر کو بدلنے کی ضرورت ہے، بہت سی چیزوں میں ریگولیشن لانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت کو 10 سال ملے نا، تو انشاءاللہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ واحد لیڈر ہے جو اس قوم کو رستے پہ لا سکتا ہے. اگر سب جتنے بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں، اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ہم نے چوروں کا حساب کرنا ہے، چور چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو، میں کراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں، کسی بھی پارٹی میں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر صحیح طریقے سے احتساب ہو جائے تو یہ ملک صحیح ڈگر پر چل جائے گا. بہت شکریہ عمر صاحب، آج ہے وہی رہیں گے آنے والے دن. رائٹ، بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا، جمیل من صاحب کا، رانا محمد افضل صاحب کا، کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں کیا اہم جو ڈیسیزن ہیں وہ لیے جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.